السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے رحمت سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھ کر اپنے گھروں میں پرسکون زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی سسٹرز، کل کی سورۃ فاتحہ کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا، پہلی آیت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی تھی، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اور سیکنڈ آیت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کی تھی، الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی آیت میں ہم پہلی آیت میں ہم اللہ تعالیٰ کی قوت بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طاقت بیان کریں گے، اور اسی اگلی آیت میں ہم اپنے محتاجگی اور اپنی کمزوری کا بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو لیسن سٹارٹ کرتی ہوں، آج اپنے غور سے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جی لفظی ترجمہ سن لیجئے پہلے۔ مالکی، اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ترجمہ جو میں آپ کو یہ شو کرتی ہوں، یہ صرف اور صرف میں آپ کے سارے کے لیے کرتی ہوں، الحمدللہ مجھے ترجمہ آتا ہے، کل کو یہ مت سمجھیے گا کہ ان کو خود کو ترجمہ آتا نہیں ہے اور یہ دوسروں کو ترجمہ تفسیر کرانے چل پڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے دوبارہ بتا رہی ہوں کہ یہ ترجمہ جو ہے میں صرف آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہاں پر شو کرتی ہوں، ادروائز الحمدللہ مجھے ترجمہ بہت اچھی طریقے سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مالکی، جو مالک ہے، یومی، دن کا، دین روز جزا کے، ٹھیک ہے، یا بدلہ کے۔ مالکی، جو مالک ہے، یوم الدین، روز جزا کے دن کا، یا جو روز جزا کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کے دن کا مالک ہے۔ اچھا جی، اس آیت کا جو اب ترجمہ تو ہو گیا، اب تفسیر اس آیت کی طرح غور سے سنیے کہ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے۔ یہ اچھا جی، یہاں سے روز جزا کے دن سے مراد ہے آخرت کا دن، یہاں جب سب کے نیک اعمال اور برے اعمال کو تولا جائے گا اور سب کو ان کے اچھے اعمالوں کے مطابق جنت دی جائے گی اور ان کے برے اعمالوں کے مطابق دوزخ دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ روز جزا کے دن سے مراد یہ ہے، یعنی کہ قیامت کا دن۔ اچھا جی، اب انہوں نے اسپیشل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسپیشل یہ کیوں ڈیفائن کیا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کے دن کا مالک؟ حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارا مالک ہے اور آخرت میں بھی ہمارا مالک ہے، حتیٰ کہ جب ہم زندہ ہوں گے، پیدا ہوں گے، اس دنیا میں آئیں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہوں گے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ہمارا مالک رہیں گے، اور جب ہم اس دنیا سے جا کر یعنی کہ فوت ہو کر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مالک، جو ہمارے مالک ہوں گے ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اسپیشلی انہوں نے اس آیت کو کیوں بیان کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ جیسے دنیا میں دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے، جیسے فار ایگزامپل کہ آپ نے اپنے گھر میں کوئی میڈ رکھی ہے، تو آپ اس کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کی جو کہتے ہیں مالکہ، جو بیگم صاحبہ کہتے ہیں، وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو بڑے پیار سے اور بڑی اہمیت سے بلاتی ہے اور بڑا آپ سے ڈرتی ہے، ایک تو آپ کو یہ مالک ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ جیسے اسکول ہے، اسکول میں ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹس ہے، اسٹوڈنٹس کے مالک کون ہے؟ ٹیچر۔ ٹیچر نے جو کہنا ہے اسٹوڈنٹس نے وہ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے۔ اب اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی کوئی ہے، وہ ہے پرنسپل نے جو کہنا ہے وہ ٹیچر کرے گی ہی کرے گی، چاہے اس کی اس میں مرضی ہو یا نہ ہو۔ دنیا میں یہ چھوٹے چھوٹے مالک جو ہیں ابھی ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے۔ لیکن آخرت میں مالک یوم الدین، اس سے مراد یہ ہے صاف واضح الفاظ میں کہ آخرت میں کوئی مالک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ دنیا میں کتنی بڑی شان والا ہو، چاہے اس نے دنیا میں کتنا اونچا مقام حاصل کیا ہو، چاہے اس کا دنیا میں کتنا بڑا بزنس مین ہو، چاہے دنیا میں وہ کتنی بڑی پرنسپل رہ چکی ہو، چاہے دنیا میں وہ کتنی ہی نوکروں کی مالکہ رہ چکی ہو، لیکن آخرت میں صرف ایک ہی مالک ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دنیا کے جو چھوٹے موٹے مالک ہیں، آخرت میں ان مالکوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی سفارش بھی کرنا چاہے، سفارش نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ سفارش کن لوگوں کی قبول ہوگی، یہ بھی ذرا اپنے جو دیکھ لیجئے، صالحین جو نیکوکار لوگ ہیں ان کی، شہداء
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کی، اور تیسرے نبی، ٹھیک ہے. تو یہ 3 قسمیں ہیں جن کی سفارش قبول ہوگی، یا وہ جن کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے، ٹھیک ہے. اور نبیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے کا حق نہیں ہے، یا سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ مالک یوم الدین سے مراد ہے دنیا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہے. آخرت میں کوئی بھی انسان کسی کا مالک نہیں ہو سکتے، اس لیے یہاں پر اسپیشل انہوں نے لکھا ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ نے اسپیشل یہاں پر بتایا ہے، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لفظی ترجمہ دیکھیے. ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایاک صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں یا ہم مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، سب سے پہلے ایاک نعبد اس کا جو کنسیپٹ ہے کلیئر کرتے ہیں. ایاک نعبد سب کو پتہ ہے عبادت کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے. سب کو یہ پتہ ہے کہ عبادت یہ ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن اس کے علاوہ کون سی عبادتیں ہیں؟ سب سے پہلی بات تو ایک شرکیہ اور آپ کو بدعتی میں بتا دوں قسم اس کی، کہ جس طرح کے بعض لوگ قبروں پر مزاروں پر جا کے قبروں کو پوچھتے ہیں، یا اللہ معاف فرمائے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے، اور جو لوگ ان کام میں ایڈ ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا رحم فرمائے، ان کو توفیق ہدایت کی توفیق دے، آمین ثم آمین. تو اس میں یہ ہے کہ ایاک نعبد، جو لوگ دوسرے جیسے پیر ہو گئے جی، پیر صاحب ہے، ٹھیک ہے، ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا ہمارا حق ہے، لیکن ان کی عبادت کرنا یہ تو ہمارا حق نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، انہوں نے تو ہمیں پیدا نہیں کیا نا. وہ تو ہمیں نہ اولاد دینے کے قائل ہیں، نہ وہ ہمیں کوئی نفع دینے کے قائل ہے، اور نہ ہی وہ ہمیں نقصان دینے کے قائل ہے، ٹھیک ہے. تو کیوں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یا ان سے جا کے جی پیر صاحب ہمارے یہ کام نہیں ہو رہا، یہ کام نہیں ہو رہا، کچھ کیجیے ہمارے لیے. کچھ نہیں کرنا انہوں نے، ٹھیک ہے. جو کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا یہاں پر بتا دیا ہے کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اس کے علاوہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب اربعین میں لکھا ہے کہ عبادت کی 10 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ کویسچن ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ اہم کویسچن ہے اور آپ کو یاد بھی رہنا چاہیے، آپ کی پورے لائف میں کام آئے گا. عبادت کی 10 قسمیں ہیں. کون سی قسمیں ہیں عبادت کی 10 قسمیں؟ چاہے رائٹ ڈاؤن کر لیجئے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، اور نمبر 5 تلاوت قرآن پاک، اور اس کے علاوہ نمبر 6 پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، یعنی کہ ہمسایوں کو ان کے حقوق دینا، اور نمبر 7 رزق حلال کی طلب کرنا، رزق حلال کے لیے کوشش کرنا، اور نمبر 8 ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور نمبر 9 نیک کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا، اور نمبر 10 سنت نبوی کی پیروی کرنا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا. یہ 10 قسمیں ہیں. یہ آپ رائٹ ڈاؤن کر لیجئے، یا اگر کسی کو چاہیے ہی ہوگی میں ایڈمن سے کہہ دوں گی کہ وہ لکھ کے، یا میں خود انشاءاللہ لکھ کر 10 قسمیں جو سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے. عبادت کی 10 قسمیں علیحدہ آپ کو نیچے لکھ کے سینڈ کر دوں گی. اچھا، یہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا. ایاک نعبد کا کیا مطلب ہے، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں. اس کا کنسیپٹ کیا ہے اب یہ بھی دیکھیے ذرا. ابھی اب سب کو سمپلی پتہ ہے کہ ہم پر کوئی بھی مصیبت آئے گی ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مصیبت کو ٹال دے. ہمیں کوئی بیماری ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی شفا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے دے، ٹھیک ہے. یہ سمپل سا کنسیپٹ سب کو پتہ ہے کہ بھئی ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے. لیکن اس کا الٹرنیٹیو، اس کا پازیٹیو سائڈ تو یہ ہے کہ جو بھی ہمیں ضرورت ہو، کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر تسمے کی بھی ضرورت ہو نا وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، اگر نمک کی بھی ضرورت ہو نا وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، ٹھیک ہے. یہ پازیٹیو سائڈ ہے. اگر ہم اس کی نیگیٹیو سائڈ دیکھیں، نیگیٹیو سائڈ میں اس کی کیا نقصانات ہیں،
وہ دیکھیں آپ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے، جو پیروں کے پاس جاتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا کالے علم ETC وغیرہ وغیرہ، یہ جو چیزیں آج کل بڑی قسمیں کھلی ہوئی ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد کیا مانگنی، الٹا پیروں کے پاس جانا، ان سے مدد مانگتے ہیں. پیر صاحب ہمارا یہ مسئلہ ہے، حل کر دیجئے. پیر صاحب ہماری شادی نہیں ہو رہی، کوئی اچھا سا رشتہ ایسا کیجیے کہ ہمارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے. پیر صاحب ہمارا کاروبار بند ہے، کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے جس کے لیے ہمارا کاروبار چل پڑے. یا مزاروں پر جا کے منتیں مانگنا، یا مزاروں نعبدو میں ایک یہ بھی چیز آتی ہے کہ مزاروں پر جا کے سجدے کرنا، یہ بھی کفر ہے، کفریہ قسم ہے یہ بھی. ٹھیک ہے، نعبدو ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں سجدے کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وفات کے آخری دن چل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کرتے تھے کہ مجھے اپنے ان دوستوں پر افسوس ہے، اپنی اس امت پر افسوس ہے کہ انہوں نے میرے جانے کے بعد قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے. اور اس کے علاوہ نستعین کی طرف آ جاتے ہیں دوبارہ. نستعین عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں. مدد ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. ہمارا منتیں مانگنا، ہمارا پیروں کے پاس جا کے یہ کالے جادو ہو رہی ہے، ایسے پتہ نہیں کیا آگا نوری علم پتہ نہیں کیا آگا چلا ہوا ہے، آج کل ٹرینڈ بہت زیادہ ہے ان چیزوں کا. کوئی بھی اکثر میں نے دیکھے عورتوں کے عورتیں اسپیشل اس کام میں ہیں. مرد حضرات تو ایک سائڈ پہ ہیں، لیکن عورتوں کی جو تعداد ہے ان کام میں زیادہ ہے. اس کام کی وجہ سے نا عورتیں اپنی پوری جنریشن خراب کر لیتی ہیں، اپنی پوری نسل خراب کر لیتی ہیں صرف اس کام کی وجہ سے. اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا رشتہ آتا ہے، لیکن کیوں منع کر دیے جاتے ہیں وہاں پر کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ لڑکا اچھا نہیں ہے، یا پیر صاحب نے کہا اس لڑکی کے ساتھ جو رشتہ کریں گے یہ اچھا نہیں ہے، یہ لڑکی گھر کے آ کے برباد کر دے گی. صرف ان پیر صاحب کے کہنے کی وجہ سے رشتہ توڑ دیا جاتا ہے، رشتہ نہیں کیا جاتا. حالانکہ رشتہ ہزاروں میں ایک ہوتا ہے. اس طرح ہی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں. تو ایسا نہ کرے کائنڈلی، اگر آپ کے پاس کوئی اچھا رشتہ آتا ہے تو اس میں صاف بتایا گیا ہے کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں یا تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو استخارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا مشورہ اللہ تعالیٰ سے کرنا ہو، کس طرح سے کرنے کا حکم دیا ہے کہ استخارہ کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں کہ استخارہ پر ویڈیو بنا دیں ہمیں تو میں انشاءاللہ وہ بھی بنا دوں گی. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیجیے کہ پرسنلی ایک گروپ میں ڈسکشن گروپ میں میسج کر دیجیے گا، وہاں پر آپ بتا دیجیے کہ تو انشاءاللہ استخارہ کے بعد بھی ویڈیو بن جائے گی. بٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے رشتے کے بارے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو مشورہ دے. ایسا نہیں ہوتا کہ ضروری خواب یا نہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں نا کہ خواب میں ہریالی نظر آتی ہے اور یہ گرینری ہوتی ہے نظر آتی ہے تو وہ اچھا ہوتا ہے، اگر کالا رنگ نظر آئے، رات نظر آئے، دن نہ نظر آئے تو یہ برا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ فار ایگزامپل آپ کسی رشتے کے اباؤٹ استخارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو وہ خواب میں ہی آئے گا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خواب میں بھی پاسبل کرا دے، لیکن اس کا ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا دل اسی طرح مطمئن ہوگا. اگر وہ رشتہ آپ کے لیے اچھا ہوگا، استخارہ آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہ رشتہ اچھا ہوگا تو آپ کا دل اسی طرح مطمئن ہوگا. اگر وہ اچھا نہیں ہوگا تو آپ کا دل خود ہی کہے گا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. استخارہ کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے. تو کائنڈلی یہ جو پیر صاحب کے پیچھے جانا اور مزاروں پر جانا، ٹھیک ہے مزاروں پر جانا ایک طرح سے مان لیتے اچھی بات ہے، لیکن یہ کہاں سے ہم مان لیں کہ مزاروں پر جا کے ان کو سجدہ کرنا اور وہاں پر دھاگے باندھنا اور بڑی بڑی عجیب سی رسمیں چلی ہوئی ہیں کہ وہاں پر وہ تالا سا باندھ دیتے ہیں اور پھر ہاتھوں پہ دھاگے بندھوانا، یہ کفری ہے. ٹھیک ہے، یہ بدعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا اپنے زندگی میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفۂ راشدین تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر نبی کا نام لے کر بھی انہوں نے کبھی دعا مانگی ہو. ٹھیک ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام سے کوتاہی سرزد ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جب ان کو دنیا میں بھیجا گیا، وہ ایک لمبا واقعہ ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا سمپلی بتا دیتی ہوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے کوتاہی سرزد، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ دونوں نے اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جو شیطان نے کیا کہا تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر کم ہو جائے، اس پہ یہ پھل کھانے سے عمر زیادہ ہو جاتی ہے. شیطان نے ان کے ورگ لایا، ٹھیک ہے، وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے پھل کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے پھر آگے جو جنریشن کا جو معاملہ تھا چلنا وہ سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے، یہ کافی لمبی کہانی ہے آپ کو، لیکن شارٹ بتا رہی ہوں. تو تب جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا تھا
کہ اب بس آپ نے جو میری شان جو میں نے آپ کو منع میرے حکم کے خلاف ورزی کی ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں بیچ دیا جائے اور آپ کے پھر آگے سے اولاد ہی سارا جو سلسلہ کار پھر چلنا شروع ہوا تھا۔ تو تب حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے میں فلاں کا واسطہ دیتا ہوں یا اللہ تعالیٰ تجھے میں آپ کے فرشتوں کا واسطہ دیتا ہوں، تب آدم علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا ظلمنا، کہ اے ہمارا رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، وانفسنا ربنا اسلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اگر اب تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کسی کا واسطہ نہیں دیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا مانگی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو یہ اسپیشل ہم نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ استغفار کرنا ہو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کریں، کسی کا واسطہ نہ دیں، ٹھیک ہے۔ جو کچھ بھی حضرت عمر فاروق ہے، حضرت رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو قول ہے ان میں کبھی بھی ایسا نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے توبہ کے کوئی الفاظ کیے ہیں اور اس میں کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ میں تجھے حضرت آدم علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ مجھے حضرت عائشہ کا، ایسا کبھی بھی نہیں کہا حضرت علی کی کسی دعا میں یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی دعا میں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے تیرے ایسے نیک بندوں کا واسطہ دیتا ہوں، ایسے کبھی نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہم نے بھی نہیں کہنا، ہم نے ڈائریکٹ جو مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف ہماری اچھی نیتوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ جو نستعین تو جس سے مدد چاہتے ہیں اس کا کنسیپٹ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں لیسن کے اباؤٹ ڈسکشن گروپ میں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے علاوہ میری یوٹیوب کی سسٹرز کے لیے اگر وہ ہمارے واٹس ایپ کے گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو کائنڈلی مجھے کمنٹ کے باکس میں نیچے بتا دیجیے گا، تو میں ان کو ای میل سینڈ کروں گی، وہ اس ای میل پر مجھے اپنی وائس سینڈ کریں گی، تو پھر ان کو جو ہے واٹس ایپ کے گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔